بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو اردو ڈاکومنٹری کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو دنیا کے 5 مشہور و معروف فراڈیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے انہیں فراڈ اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کی دولت ہتھیا لی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ نمبر 5، ولیم تھامسن۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا دھوکے باز تھا، کیونکہ اس کے دھوکہ دینے کا طریقہ کافی عام ہونے کے باوجود اس قدر مؤثر تھا کہ یہ بآسانی لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ یہ کرتا کچھ یوں تھا کہ عام لوگوں کے پاس جاتا، ان سے انتہائی خود اعتمادی اور کانفیڈنس سے بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ انہیں بچپن سے جانتا ہے اور اب اسے یہ چیز ایک دن کے لیے چاہیے، وہ چیز چاہے گھڑی ہو یا پھر اس شخص کی پہنی ہوئی کوئی مزید قیمتی چیز ہو، وہ ایک دن کے لیے مانگ لیتا تھا۔ حالانکہ کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ راہ چلتے شخص کو اپنی چیز تھما دے، لیکن ولیم تھامسن اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا اور لوگوں کو الفاظ کے ایسے داؤ پیچ میں پھنساتا تھا کہ کوئی بھی عام شخص اس کی بات پر اعتبار کر کے لٹ جاتا تھا۔ اس طریقے سے اس نے کئی ایک لوگوں کو لوٹا، لیکن آخر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 4، ہنری لیموائن۔ اگر آپ آج اس بات کو گوگل کریں کہ کیسے گھر میں ہیرے کو بنایا جا سکتا ہے تو آپ کو ہزاروں طریقے ملیں گے، لیکن ان میں سے تمام طریقے جھوٹ اور فراڈ ہی ہوں گے۔ حقیقت میں یہ فراڈ نیا نہیں بلکہ 100 سال پرانا فراڈ ہے، جسے سب سے پہلے ایک فرانسیسی شخص ہنری لیموائن نے استعمال کیا تھا۔ اس شخص نے سائنس کی دنیا میں یہ خبر بھیجی کہ اس نے ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے جس کی مدد سے وہ لیبارٹری کے اندر اصلی ہیرے کو بنا سکتا ہے۔ اس نے ڈی بیئرز نامی ایک دنیا کے جانی مانی ہیروں کے کاروبار کرنے والی کمپنی کو خط لکھا کہ وہ کامیابی سے لیب کے اندر قدرتی ہیرے بنا سکتا ہے۔ ڈی بیئرز نے اس کی خبر پر اس کی لیب کا معائنہ کرنا چاہا۔ آخرکار ڈی بیئرز کمپنی کی جانب سے جانے مانے ہیروں کے ماہر لوگوں کا گروپ ہنری لیموائن کی لیب میں پہنچ گیا۔ جب ہنری لیموائن انہیں طریقہ بتانے کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو فوراً سے ہنری نے اپنے کپڑے اتار دیے اور برہنہ ہو گیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو سکے کہ اس نے اپنے جسم میں کہیں پر ہیرے چھپائے ہوئے تھے۔ پھر ہنری نے ایک برتن میں کوئلہ اور انہیں مکس کر کے ایک بھٹی میں برتن کو ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ برتن باہر نکال دیا گیا اور اسے سب دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ اس میں اصل قدرتی ہیرے موجود تھے۔ پھر اس شخص کو ڈی بیئرز کمپنی کی جانب سے 1.5 ملین فرینکس اس شرط پر دیے گئے کہ وہ یہ فارمولہ کسی اور کمپنی کو نہیں دے گا، اور جب اس کی ریسرچ مکمل ہوگی تو وہ یہ فارمولہ صرف اور صرف ڈی بیئرز کمپنی کو ہی فروخت کرے گا۔ پھر 1908 میں ایک ایرانی شخص نے یہ دعویٰ کیا۔ پھر ہنری پر دھوکے کا مقدمہ چل پڑا اور آخر ہنری کو عدالت نے حکم دیا کہ وہ عدالت کے سامنے ہیرے بنائے، اور اس کام میں ہنری ناکام رہا اور سزائے موت سے پہلے ہی ہنری ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ نمبر 3، ولیم ایلمر میڈ۔ یہ شخص دھوکے اور فراڈ کی دنیا کا ایک برائے نام نیک انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی سگریٹ نہیں پیا اور نہ ہی شراب کو ہاتھ لگایا، اور اس کے علاوہ وہ ہر ہفتے چرچ بھی جاتا تھا۔ اس شخص کا طریقہ واردات کچھ ایسا تھا کہ وہ پہلے کسی منتخب امیر آدمی کا بٹوا چراتا تھا اور پھر اسی امیر شخص کو یہ بٹوا واپس کر دیتا تھا کہ اسے یہ بٹوا گرا ہوا ملا ہے۔ اس بات کی وجہ سے وہ امیر شخص اس دھوکے باز کی ایمانداری پر اعتبار کر لیتا تھا، اور اسی ملاقات میں ہی یہ دھوکے باز اس امیر کو ایک بہترین قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کی جگہ بتاتا تھا۔ ایک بار اسی طرح اس شخص نے ایک امیر آدمی کا بٹوا چرایا اور پھر اس بٹوے کو واپس کر دیا، اور یوں وہ امیر شخص اس سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے اس کی تعریف کی، جس کے بدلے میں اس دھوکے باز نے اس کو اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ ایک سپورٹس بزنس مین ہے اور اس کے بہت سارے اسٹیڈیمز ہیں۔ اسی عرصے میں ناسا کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ایک خلائی چٹان زمین کے اتنے قریب سے گزرے گی کہ اسے بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ اس دھوکے باز نے اس بزنس مین کو کہا جس دور میں یہ چٹان زمین کے پاس سے گزرے گی، تب اگر وہ چاہے تو اس کے اسٹیڈیمز کرائے پر حاصل کر سکتا ہے جس میں بیٹھ کر لوگ اس نظارے کو بآسانی دیکھ سکیں گے۔ وہ بزنس مین اس کے جال میں پھنس گیا اور اسے لاکھوں ڈالر کا چیک تھما دیا، جسے لے کر وہ فرار ہو گیا، اور یوں اس نے مزید بھی کئی لوگوں کو دھوکہ دیا، جس سے اس نے 20 لاکھ امریکی ڈالر آج سے تقریباً 100 سال پہلے کما لیے تھے۔ نمبر 2، نٹور لال۔
یہ شخص ہندوستان کا ایک مشہور و معروف فراڈیا تھا جس نے اپنے فراڈ اور دھوکے سے ہندوستان میں کئی ایک ایسے فراڈ کیے تھے کہ آج تک عقل انسانی ان دھوکے بازیوں کو سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ نٹور لال نے اپنی زندگی میں تاج محل کو 3 بار، لال قلعے کو 2 بار اور ہندوستانی پارلیمنٹ کو ان کے تمام وزیروں اور مشیروں سمیت 1 بار فروخت کیا تھا۔ یہ شخص تو دھوکے اور فراڈ میں اس قدر ماہر تھا کہ آج تک اس کی موت کا کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ شخص زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ اس شخص کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو ناظرین کے گوش گزار کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈبل شاہ۔ صبت الحسن پاکستان کا رہائشی تھا۔ اس نے اپنی پونزی اسکیم کے ذریعے لوگوں کے پیسوں کو ڈبل کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس کی یہ اسکیم اس قدر مشہور ہوئی کہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار بنے اور انہوں نے اپنی رقم ڈبل کروانے کے چکر میں ساری جمع پونجی اس شخص کے ہاتھوں گنوا دی۔ اس شخص نے اپنے دھوکے سے 7 ارب روپے لوگوں سے ہتھیا لیے تھے۔ آخر یہ شخص گرفتار ہو گیا اور اسے 3 ارب روپے ریکور کرا لیے گئے، لیکن باقی کے 4 ارب کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اس شخص نے اپنے دھوکے سے 7 ارب روپے لوگوں سے ہتھیا لیے تھے۔ اس شخص کے بارے میں ایک مکمل اور جامع ویڈیو ہم نے اپنے دوسرے چینل فیکٹیکل پر اپلوڈ کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔